ہے ایک عظیم نبی کا، ایک ایسی قوم کا جو اپنی طاقت، اپنی شان و شوکت اور اپنے غرور پر ناز کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی، وہ قوم جسے اللہ نے دنیا میں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، طاقت دی، جسموں میں قوت بخشی، عمارتوں میں عظمت عطا کی۔ وہ بلند و بالا ستونوں والے لوگ تھے جن کا ذکر قرآن حکیم نے بھی کیا ہے۔ وہ ریتلے میدانوں میں بستے تھے جہاں ہوا مسلسل چلتی، کھی اور کھجوروں کے درخت ہوا میں جھومتے تھے۔ یہی لوگ اپنی جسمانی طاقت کے باعث پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، زمین میں عظیم الشان محلات کھڑے کرتے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ مگر انسان جب اپنی نعمتوں پر گھمنڈ کرنے لگے تو وہ اصل دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہی حال قوم عاد کا ہوا۔ وہ کہتے کہ ہم سے بڑھ کر زمین پر کوئی طاقتور نہیں۔ وہ کہتے کہ آسمان کی بارش، زمین کی زرخیزی، ہمارے مضبوط بازو اور بلند عمارتیں ہمیں ہمیشہ قائم رکھیں گی، اور اسی غرور نے انہیں توحید سے دور کر دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے، محبت سے کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم پر کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ کیوں تم ایسی چیز کے آگے جھکتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مگر قوم عاد کا جواب غرور بھرا ہوتا۔ وہ کہتے، ہود، کیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، یہ طاقت، یہ شان و شوکت، یہ محلات، یہ سب ہمارے معبودوں کی برکت سے ہے۔ تو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی شدت سے۔ وہ انہیں ان کی نعمتوں کی یاد دلاتے، فرماتے، اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا وارث بنایا۔ اس نے تمہیں جسموں میں طاقت دی، اس نے تمہیں نعمتیں دی۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے شکر گزار بنو، مگر تم ناشکری کرتے ہو۔ لیکن قوم کی آنکھوں پر غرور کی پٹی بندھی تھی۔ وہ کہتے، ہود، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہم سے کوئی بہتر نہیں، تیرے پاس مال نہیں، تیرے پاس قوت نہیں، پھر تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو وہی اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تمہاری یہ طاقت، یہ محلات، یہ ستون، سب کچھ خاک میں مل جائیں گے۔ مگر قوم اپنی ضد پر قائم رہی۔ ان کے سردار، ان کے مالدار، ان کے بڑے لوگ کہتے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اپنے غرور میں مست تھے۔ ان کی محفلیں آباد رہتی، ان کی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی، ان کے جسموں کی طاقت مشہور تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا تھا آسمان سے نازل ہونا شروع ہوا۔ پہلے بادل نظر آئے، گھنے سیاہ بادل جو افق پر چھا گئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، گے ابواب، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بادل بارش کا نہیں بلکہ تباہی کا پیغامبر ہے۔ پھر وہ ہوا چلنے لگی۔ پہلے ہلکی ہوا تھی، پھر تیز ہوئی، پھر وہ آندھی میں بدل گئی، ایک ایسی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ ہوا کوئی عام ہوا نہ تھی، وہ اللہ کے غضب کی ہوا تھی جو ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی تھی، جس پر گزرتی اسے جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ ان کے محلات، ان کے ستون، ان کے باغات، سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ ان کے مضبوط جسم جن پر وہ ناز کرتے تھے تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ وہ لوگ جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور سمجھتے تھے زمین پر اس طرح گرائے گئے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ زمین پر ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ وہ پوری کی پوری قوم فنا ہو گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو ایمان لے آئے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہ ہوا ان کے خیموں کے ارد گرد سے گزرتی،
मगर इन्हें कुछ न होता। यही अल्लाह की कुदरत थी कि ईमान वाले बचा लिए गए और काफिर मिटा दिए गए। ये वाकया रहती दुनिया तक के लिए इबरत है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान गुरूर में आता है, जब वो अपने खालिक को भूलकर अपनी ताकत पर नाज करता है, तो अल्लाह का अजाब उसे आ लेता है। कौमे आद के पास ताकत थी, दौलत थी, महल्लात थे, मगर इन सब के बावजूद वो अल्लाह के सामने बेबस थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उन्होंने पैगाम दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी पर भरोसा करो, उसी के आगे झुको। मगर जिन्होंने इनकार किया वो मिट गए और जिन्होंने ईमान लाया वो बच गए। आज जब हम इस किस्से को सुनते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस राह पर हैं। क्या हम भी कौमे आद की तरह गुरूर में हैं? क्या हम भी अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने इल्म पर नाज करते हैं? अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी किसी अजाब की लपेट में आ जाएं। ये कहानी हमें सबक देती है कि अल्लाह के रसूलों की बात मानना जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर इंसान को हलाक करता है और आजिज़ी उसे बचा लेती है। कौमे आद की तरह बहुत सी कौमें आईं और गुजर गईं, मगर उनके अंजाम को अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। आद की कहानी एक ऐसी दास्तान जो ईमान वालों के लिए रोशनी है और काफिरों के लिए अंधेरा। एक ऐसा वाकया जो हमेशा याद दिलाता है कि ताकत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। और ये कहानी आज भी हमें पैगाम देती है कि एक अल्लाह की इबादत करो, इसी पर भरोसा करो और इसी की तरफ लौट आओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद कुरानी और तारीखी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इस वाक़े से क्या सबक मिला।